नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो बहुत ही अहम तरीन खबरें और स्टोरीज है वो मैं आपके सामने पेश करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहला जो आज का जो मेन जो टॉपिक चल रहा है वो है कि मौजूदा जो हुकूमत बनने जा रही है इसका मुस्तकबिल क्या हो। तमाम जो सियासी इत्तेहादी हैं इनके जो कि बनने जा रहे हैं इनके साथ, और फिलहाल वो डरे हुए और सहमे हुए हैं कि जो पिछली पीडीएम की हुकूमत थी उसमें भी शहबाज थे और वज़ीर आज़म थे, और वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के उन्होंने जैसे अवाम के साथ जो कुछ जुल्म बरबरीत की थी, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया था, महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ था, हर चीज़ की कीमत दुगनी से चौगनी हो गई थी, और एक ही स्टांस लिया था शहबाज शरीफ और उसकी काबीना ने कि ये सारे का सारा जो महंगाई करने का सिस्टम है ये सारा इमरान खान कुछ ऐसे मायदे कर गए हैं जिसकी वजह से ये महंगाई करनी पड़ रही है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए उन इलेक्शन में आपने देख लिया कि पीडीएम की जितनी जमातों के लोग थे सारे के सारे अवाम में जाने से घबरा रहे थे। अवाम ने उनको कबूल नहीं किया, ना ही उनको कबूल किया और ना ही उनकी जमातों को वोट दिए। इसी वजह से जो पीडीएम की जमातें हैं वो अब डरी हुई हैं कि, लेकिन असल बात यह है कि उन्हें हुकूमत का हिस्सा तो बनना पड़ेगा क्योंकि इमरान खान ना आ जाए। इमरान खान का खौफ जो है वो इन सारी जमातों पे अब इससे भी ज़्यादा है, पहले भी था अब भी है। तो अब हर पार्टी जो है वो अपनी औकात से ज़्यादा अपना हिस्सा मांग रही है। जैसे सबसे पहले देख लें कि पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी जो है कि वो कह रही कि वजारतें हमने लेनी नहीं है, हमने आइनी ओहदे लेने हैं, जैसे कि सदारत होगी, चेयरमैन सेनेट हो गया, और इसी तरह गवर्नर वगैरह और अपना चेयरमैन कामा कमेटी की चेयरमैनशिप्स और स्पीकर एमक्यू हमने 5 से 6 वजारतें मांग ली हैं। और अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बिल्कुल ये दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि मैं शहबाज हुकूमत को वोट नहीं दूंगा क्योंकि हमारे साथ धांधली हुई है। असल में ये धांधली तो अवाम ने की है जिन्होंने कसीर तादाद में बाहर निकल कर अपने हक के राय दही इस्तेमाल किया और अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को और पसंदीदा जमात को वोट कास्ट किया, जिनको कि पूरे पिछले 2 साल में पूरी तरह निशाना बनाया गया जुल्म और सितम का। दूसरी बात है कि किसी पार्टी को भी ये यकीन हो कि ये हुकूमत 5 साल चल जाएगी तो वो यकीनन इनके साथ बैक टू बैक खड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी पार्टी को ये यकीन है नहीं कि ये हुकूमत 5 साल चलेगी। कोई कह रहा है कि 1.5 साल चलेगी, कोई कह रहा है 2 साल चलेगी, कोई कह रहा है 6 माह चलेगी। ये सब सारी बातें तज्जिया नगार और ख़ुद पीडीएम के यानी कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये सारे इत्तेहादी ही सारे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो रात को एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी अजीब सी खबर जो कि मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने ये दी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो अपना चेकअप करवाने के लिए लंदन जा रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब को ये अंदाज़ा नहीं था जब वो आए हैं कि उनके साथ इतना बड़ा प्रैंक हो जाएगा, पाकिस्तानी अवाम जो है उनके साथ इतना बड़ा प्रैंक करेगी। और जब सीटें नहीं मिलती, जब पजीरा ही नहीं मिलती, जब अपनी तवक्कुआत जो है किसी भी बंदे की वो पूरी नहीं होती, तबीयत तो ख़राब होना बनती है। तो इसलिए ये सिलसिला अभी चलेगा। तो शहबाज शरीफ कि समझ लें कि ये जो हुकूमत है इसमें भी बदकिस्मती ही होगी। शेरवानी जो कि अभी उन्होंने सिलवाई है, अचकन सिलवाई है, वो अभी वो पहनी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही शेरवानी पे अचकन पे जो सलवटें नमूदार होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वगैरह ने अपने हद से ज़्यादा बहुत कुछ मांग लिया है, और जो कुछ मांगा है वो पसे पर्दा रहेगा। और जो भी महंगाई और जो भी तूफान आएगा महंगाई का, अभी अगले माह जैसा कि आपको पता है कि IMF वालों ने कर्ज देना है, किस्त देनी है, लेकिन उसके लिए उनकी जो शराइत हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, और महंगाई का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो सिलसिला आ जाएगा। तो कल से हमने एक और चीज़ देखी कि पूरा एक्स जो कि समाजी राब्ता की वेबसाइट है, ट्विटर है और दूसरी वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर
آنسوؤں سے لبریز بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے ہمارا قائد ہم سے چھین لیا گیا، ہم تو چاہتے تھے میاں نواز شریف حکومت کریں اور اس ملک کو جو کہ مصیبتوں سے نکالیں، اور اسی طرح کہ بہت سارے جو ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا گیا کہ ایک بندے نے تو یہاں تک لکھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر افسوس وہ بھی کم نکلے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایکس اور ٹویٹر پہ کہی جا رہی ہیں، تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ عمران خان نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ کے تمام جو اوراق ہیں ان کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا ہے، اور جتنی بھی ان کے متعلق پیشن گوئیاں پوری دنیا میں کی جاتی رہی ہیں، پاکستان میں کی جاتی ہیں، ان ساری پیشن گوئیوں کو انہوں نے کلا کما کر دیا ہے۔ عوام کی طاقت، عوام کے ووٹ کی طاقت سے یہ جو پولنگ سٹیشن پر آپ کو خواتین کا رش نظر آیا، نوجوانوں کا رش نظر آیا، خاص طور پہ خواتین کا جو گھر میں بیٹھی ہانڈی روٹی چولہا وغیرہ کرتی ہیں، جب وہ چیزیں لینے بازار جاتی تھیں تو شہباز سپیڈ کی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جب ان کو کھانے پینے کا سامان لانے میں، راشن لانے میں شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تب وہ اس مہنگائی کے خلاف باہر نکلی ہیں۔ وہ عمران خان کے لیے سمجھ لیں کہ نہیں نکلی، لیکن وہ اس مہنگائی کے خلاف نکلی ہیں جو روز ان کو برداشت کرنا پڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ صبر دے ان لوگوں کو جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے رو رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو ایک ہی اپنا مطالبہ تھا کہ انہیں سادہ اکثریت ملے یا وہ 2/3 اکثریت سے سیٹ پر بیٹھیں گے، یہ تو انہوں نے پہلے آتے ہی کہہ دیا تھا، ورنہ میں کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا۔ تو سمجھ لیں کہ چیپٹر کلوز، میاں صاحب واپس جا رہے ہیں لندن دوائی لینے کے لیے، علاج کروانے کے لیے۔ اب یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کب واپس آتے ہیں، لیکن مرکز میں ان کے بھائی کی حکومت آ رہی ہے، اور پنجاب میں ماشاءاللہ محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی صوبے کی پہلی وزیر اعلیٰ اگر منتخب ہوگی تو ہوگی۔ لیکن ان کے سر پر بھی مہر شرافت علی کی تلوار ان کے سر پہ کھڑی ہے، جو کہ ان کے پاس ثبوت ہیں دھاندلی کے بقول ان کے، تو وہ انہوں نے عدالت میں اس سیٹ کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے۔ ٹاپ ٹرینڈ ہے، ایک بندے نے لکھا ہے کہ میاں نواز شریف کے فراق میں لکھا، اس نے لکھا ہے کہ دل منافق ہے تیرے ہجر میں، دل منافق ہے تیرے ہجر میں سویا کیسے، دل منافق ہے تیرے ہجر میں سویا کیسے، اور جب تجھ سے ملا تو ٹوٹ کے رویا کیسے۔ تو ایسے اشعار بھی لکھے جا رہے ہیں میاں صاحب کے لیے، اور میاں صاحب اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں جی آج کی جو خاص کل تک کی جو خاص خبریں ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ جو آج جو ایک نئے کردار کی کل جو انٹری ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، انہوں نے احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے مولانا نے اپنا شہباز شریف کو بالکل بھی ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن یہ اتنی زیادہ بات نہیں ہے، مولانا صاحب کسی وقت بھی مان سکتے ہیں۔ مولانا صاحب کو بس 2-4 سیٹیں چاہیے اور ان کو عہدے چاہیے، اس سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ مان جاتے ہیں، کوئی یہ اتنی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری جماعتیں دیکھ لیں، ANP دیکھ لیں جنہوں نے PDM میں ان کا ساتھ دیا تھا، جتنی بھی جماعتیں تھیں، GDA دیکھ لیں، دوسری جماعتیں دیکھ لیں جنہوں نے کہ PDM 1 میں ان کا ساتھ دیا تھا میاں شہباز شریف کا، شہباز سپیڈ کا، وہ ساری کی ساری جماعتیں ہی اس الیکشن میں پٹ گئی ہیں، ان کا کوئی امیدوار بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس طرح ساری جماعتیں جو ہیں وہ میاں صاحب کے ساتھ چلنے میں، میاں شہباز سپیڈ صاحب کے ساتھ چلنے میں بہت ہی تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مولانا نے جو خاص بات کہی کہ ہمارے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے، تو اس وقت تو میاں صاحب مولانا صاحب آپ کہتے تھے کہ
خلاف, ہمارے ملک کے خلاف کون عالمی سازش کر سکتا ہے؟ جب عمران خان یہ ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا کہ عالمی سازش ہو رہی ہے میرے خلاف, ملک کے خلاف, اور مجھے اتارنے کے لیے یہ ساری عالمی سازش ہے. آج چلے شکر ہے آپ مان تو گئے نا کہ عالمی سازش ہوتی ہے پاکستان کے خلاف, خواہ وہ آپ کے ساتھ ہو یا عمران خان کے ساتھ ہو. تو اسی طرح پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو جسموں کے ساتھ ہمیں کوئی اختلاف نہیں, ان کی سوچ کے جو سوچ ہے ان کی, ان سے اختلاف ہے. اگر وہ سوچ بدلیں تو ان کے ساتھ بھی ملا جا سکتا ہے. یعنی کہ سیدھا سیدھا پی ٹی آئی کو وہ ڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور ہم مل کر بیٹھیں, اور ساتھ میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی مشورہ دے دیا ہے کہ آؤ اور مل کر حکومت اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں. تو اب دیکھتے ہیں جی میاں صاحب. تو اس کے علاوہ جو کراچی کی صورتحال ہے, کراچی میں ابھی تک کوئی خاص توجہ نہیں دے رہا. کراچی میں خاص طور پر دھاندلی نہیں, دھاندلو اور جھلو فارم 45 کے مطابق ہوا ہے. کیونکہ کراچی میں سے جب فارم 45 سب لوگوں کے سامنے آئے ہیں تو کراچی میں سے 19 نشستیں جو ہیں فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار جیت رہے ہیں. اب یہ تو عدالتوں میں کیس لگیں گے, ٹریبیونلز میں لگیں گے, وہاں پر جو صاف اور شفاف جب انکوائری ہوگی تب پتہ چلے گا کہ ایم کیو ایم کتنی سیٹیں حاصل کر سکتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ کیا صورتحال ہوگی جس کی وجہ سے کہ ایم کیو ایم کو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آنے والے وقت اب یہ طے کرے گا کہ کیا معاملات کس طرف جاتے ہیں اور یہ حکومت جو ہے کتنی دیر تک چلتی ہے, کتنی دیر تک بنتی ہے. لیکن فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ جو ذرائع بتا رہے ہیں, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ صوبے کی وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب جو کہ بن رہے ہیں وزیر اعظم فی الحال. لیکن ابھی اس میں بھی 10 سے 12 روز کا وقفہ ہے. 10-12 روز کے بعد یہ حکومتیں تشکیل پائیں گی. اتنی دیر تک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو علم غیب وہ بہتر جانتی ہے. آنے والے وقت میں جو بھی ہو, ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے اچھا ہو. جو بھی حکمران بیٹھے وہ پاکستانی عوام کا خیال کرے اور غریبوں کے دکھ درد کا مداوع کرے. جو